اب یہاں پر دو باتیں الگ الگ سمجھنا ضروری ہیں، ایک ہے مذہب عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اور ایک ہے افراد کا اپنا اپنا نظریہ۔ لیکن مذہب عیسائیت اپنانے والے کسی ایک فرد کا اگر نظریہ مذہب عیسائی کے خلاف ہو گیا، باغی ہو گیا، اس کے ساتھ نکاح کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ دو چیزوں کو مکس کر دیا ہے اس لونڈے لپاڑے مرزا منگول نے۔ ایک بات ہے کہ مذہب عیسائیت کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ماننے والے کسی مخصوص فرد کا اپنا نظریہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم کے جاہل مرزا منگول اور اس کے تمام لونڈے لپاڑے اور بلائنڈ بلونگڑے آج سے مذہب عیسائیت میں ایسی خواتین کو تلاش کریں جو انبیاء کرام کی بے ادب اور گستاخ ہوں، ان سے رشتہ پوچھیں اور ان کے ساتھ سلسلہ ازدواج قائم کریں، ان سے شادیاں کریں، ان سے نکاح کریں، ان کو اپنی بیویاں بنائیں، اپنے بچوں کی شادیاں ان کے ساتھ کریں، کیونکہ تمہارے مذہبی پیشوا مذہبی رہنما نے یہ اجازت دی ہے اسلام کا حوالہ دے کر کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، جبکہ ہماری نگاہ میں اور اسلام کی نگاہ میں یہ سراسر دجل، یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ مکاری اور یہ عیاری ہے۔ اسلام میں کہیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ عیسائی عورت کی بات کرتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کی، آپ کہتے ہیں کہ اسلام اس کے ساتھ شادی کی اجازت دیتا ہے۔ شرم کرو کچھ، تم اس عیسائی عورت کی بات کرتے ہو، اسلام تو اس مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیتا جو چاہے نمازی ہو، چاہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، ماتھے پر محراب ہو، جو بھی ہو، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب ہے، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے، اسلام تو سابقہ نبیوں کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا۔ تم مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتے جو بے ادب اور گستاخ ہو، تم عیسائی بے ادب گستاخ عورت کی بات کرتے ہو۔ دراصل میں آپ کو سمجھاؤں، اس دجال شخص نے، اس منگول نے مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ دھوکے سے کام لیا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، سراسر جھوٹ بولا ہے کہ اسلام مجھے اجازت دیتا ہے، ہرگز نہیں دیتا۔ دیکھیں، ایک ہے عیسائیت مذہب، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، تو عیسائیت مذہب وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اور دوسرا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر جو ماننے والے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے کسی ایک کا اپنا ذاتی نظریہ۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایک فرد اپنے ذاتی نظریات میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا باغی ہو چکا ہو۔ تو جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا باغی ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی اسکالر کہلاتا ہوگا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا نہیں، ان کے جو مہذب راہب ہیں ان کے پاس اس نے ان کی خدمت نہیں کی، وہاں پر علم حاصل نہیں کیا، ادھر ادھر کی چند کتابیں دیکھنے کے بعد اسکالر بن بیٹھا اور اپنا نظریہ پیش کر دیا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر دو باتیں الگ الگ سمجھنا ضروری ہیں، ایک ہے مذہب عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اور ایک ہے افراد کا اپنا اپنا نظریہ۔ اسلام نے جو اجازت دی ہے نکاح کرنے کی، وہ مذہب عیسائیت جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے مذہب عیسائی کو جس نے قبول کیا اور ان کے تمام امور کو مانا، ان کی تمام تعلیمات پہ عمل کیا، اس شخص کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، عیسائی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے عمومی مذہب عیسائیت کی۔ لیکن مذہب عیسائیت اپنانے والے کسی ایک فرد کا اگر نظریہ مذہب عیسائی کے خلاف ہو گیا، باغی ہو گیا، اس کے ساتھ نکاح کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہی عیسائیت کی تعلیمات ہیں نا۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے دنیا میں، ان سارے انبیاء کرام میں ایک بات بہرحال سب میں مشترک تھی کہ جو نبی بھی آیا اس نے آ کر اپنی رسالت کا اعلان تو کیا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ سابقہ جو نبی ان سے گزرے ان کی تصدیق بھی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بھی یہی کام کیا نا کہ پہلے یہ بات بتائی کہ انی رسول اللہ علیکم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر ساتھ ہی یہ کہا مصدقا لما بین یدی من التورات، تمہارے پاس جو پہلے سے کتاب تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ میرے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نبی ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی دوسرے کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر سابقہ نبیوں کی تصدیق کی، اپنی رسالت کا اعلان کیا اور بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے محبوب کریم کی بشارت دے رہے ہیں، وہ کیسے اس نبی کی توہین کی تعلیمات دیں گے؟ اور پھر قرب قیامت تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے دین کی تبلیغ کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بے ادبی کی ہو یا اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہو؟ تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی بے ادبی کی جائے۔ ہر نبی خود بھی دیگر انبیاء کرام کے ہمیشہ باادب رہے اور اپنی امت کو بھی دیگر نبیوں کے ادب کا ہی حکم دیا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا توہین بھی کی جائے۔ بلکہ اسلام میں بھی تو یہی ہے نا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، داڑھی رکھی ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اسلام کی تعلیمات رکھتا ہو، وہ پکا نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عاشق رسول ہو، سچا ہو، دیندار ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عمل پیرا ہے، بدعات سے بچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سابقہ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی ادنا توہین کرتا ہے، میرے بھائی وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کمیونٹی سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ کہ چاہے تم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، ان کے تو باادب ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے سب کا ادب کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ہو، مسلمانوں میں کسی ولی کے مقام پر پہنچا ہوا ہو، بڑے اعلیٰ مرتبے کا حامل ہو، وہ بھی اگر سابقہ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی ادنا توہین بھی کر دے گا تو اسلام اس کو خارج کر دیتا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ تو اسلام میں رہنے والا کسی نبی کی توہین کر کے تو اسلام سے خارج ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسائی مذہب کو ماننے والا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین کر کے پھر بھی وہ مذہب عیسائیت میں رہے؟ تو جس نے توہین کر لی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ عیسائی رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو گیا؟ تو یہ دجل اور فریب ہے اس مکار شخص کا کہ عیسائی کے ساتھ نکاح کی، اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، تو اہل کتاب وہ اہل کتاب بھی تو ہو۔ اگر وہ اہل کتاب اپنے مذہب کو چھوڑ چکا ہو، اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے، اپنے نظریات، اپنی ہوس کا شکار ہو چکا ہے اور اپنی خواہشات کا شکار ہو چکا ہے، وہ اپنے مذہب سے نکل گیا، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سراسر اس جہلم کے دجال کا دجل، فریب اور دھوکہ ہے، اس سے بچیں۔ اب اس کے لونڈے لپاڑے، اس کے سٹوڈنٹ سارے اس کی حمایت میں آئے ہوئے ہیں۔ میری طرف سے دعوت ہے ان سٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ کو حق کی تلاش ہے، اگر آپ آنکھیں بند کر کے کسی بابے کے پیچھے نہیں چل رہے تو اس بابے انجینئر کے پیچھے بھی نہ جائیں اور اپنی تحقیق کی آنکھ کھولیں، یہ دیکھیں کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ کیا اسلام ایسی عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے جو بے ادب اور گستاخ، قطع نظر اس کے کہ وہ مذہب عیسائیت میں ہے یا وہ مسلمان ہے؟ تم عیسائی کی بات کرتے ہو، مسلمان بھی اگر
ادنا توہین کا مرتکب ہوتا ہے کسی نبی کی تو اس کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کی ادنا توہین کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ عیسائی مذہب کو ماننے والی عورت ہمارے نبی کے بارے میں اتنی بڑی توہین کر رہی ہو، آپ کہتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو یہ دجل آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے یہ تو عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہ اسلام کے نام پر کتنا بڑا غلط فتویٰ ہے، اسلام کے نام پر کتنی بڑی سازش ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جی اسلام مجھے اجازت دیتا ہے، اور نہیں دیتا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا نہ کسی ایسی عیسائی عورت سے جو کسی نبی کی بے ادب ہو، اور نہ ہی کسی ایسی مسلمان عورت سے جو کسی نبی کی بے ادب ہو۔ لوگوں کو جھوٹے مسئلے نہ بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔